اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بے شماری آج مبادی النام میں سوال نمبر 65 ہے، 65۔ الافعال الناقصۃ ثلاثۃ اقسام، الاول یتصرف تصرفا تاما والثانی لا یتصرف اصلا والثالث یتصرف تصرفا ناقصا۔ یہ ہم نے بحث کرنی ہے۔ اس سے پہلے مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے۔ مولا فرماتے ہیں من احبک نہاک، من احبک نہاک، جو آپ سے سچی دوستی رکھتا ہے وہ آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ جو آپ سے سچی دوستی رکھتا ہے وہ آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ توجہ فرمائیے، بے شماری سوال نمبر 65 میں ہے، جس میں یہ میرے بھائیو عزیزو بتایا جا رہا ہے کہ افعال ناقصہ کی 3 قسمیں ہیں۔ افعال ناقصہ جو پہلے پڑھے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جن میں تصرف تام ہوتا ہے۔ تصرف تام کا مطلب ہے ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، ٹھیک ہے، مکمل ان میں تصرف ہوتا ہے۔ ایک افعال ناقصہ کی وہ قسم ہے جیسے بطور مثال کانا ہے، امسا ہے، اصبح ہے، اضحیٰ ہے، ذلہ ہے، بات ہے، سارا ہے، ان میں تصرف کامل ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے افعال ناقصہ کی جن میں اصلاً تصرف نہیں ہوتا، جن میں اصلاً تصرف نہیں ہوتا۔ مثلاً لیسا ہے، مادامہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اصلاً تصرف نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ مضارع نہیں ہے، امر نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ورنہ یہ نہ سمجھ لینا کہ بھائی لیسا ہے تو صرف لیسا ہی رہتا ہے، مادام ہے تو مادام ہی رہتا ہے۔ لیسا کی گردان نہیں ہوتی، لیسا کے تو 14 سیغے بنا دیتے ہیں، لیسا لیسا لیسو لیسا لیسا تو آگے لے جاتے ہیں آخر تک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مادامہ میں بھی تو ان کی ماضی تو ہے میرے عزیزو، یہ جو کہہ رہے ہیں نا اصلاً تصرف نہیں ہوتا ہے لیسا اور مادامہ میں، کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مضارع اور امر وغیرہ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم کیا ہے جی؟ تصرف ناقص ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے تصرف اور مکمل تصرف کے سارے ماضی مضارع امر فاعل مفعول بنے اسے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تصرف ناقص ہے، یہ افعال ناقصہ کی تیسری قسم ہے۔ جیسے مثلاً ما ضالہ ہے میرے آقا جان، ما فاتحہ ہے، ما بارعہ ہے، من فکہ ہے، ان سے سوائے مضارع کے کوئی چیز مشتق نہیں ہوتی ہے۔ ما ضالہ، ما فاتحہ، ما بارعہ کا کیا ہوتا ہے؟ مضارع ہوتا ہے، یعنی سوائے مضارع کے ان سے کوئی چیز مشتق نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ان کا مضارع ہوتا ہے تو وہی تصرف ناقص ہوا، باقی تو کوئی چیز ان سے مشتق نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بھلا میں نے عرض کیا ہے آج کی بحث جو شروع کی ہے کہ افعال ناقصہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جن میں تصرف تام ہوتا ہے۔ تصرف تام کا مطلب ہے مکمل ان میں تصرف ہوتا ہے، ماضی مضارع امر وغیرہ اس سے بنتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اصلاً تصرف نہیں ہوتا ہے، صرف ممکن ہے ماضی ہو۔ اور تیسری یہ ہے کہ تصرف ناقص ہوتا ہے، اور ان کی مثالیں بھی دی ہیں ما ضالہ، ما فاتحہ، ما بارعہ میں، کہ سوائے مضارع کے ان سے کوئی چیز مشتق نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی سادہ بات ہے آقا جان۔ آگے فوائد میں اسی سوال کے تقریباً 2 فائدے ہیں میری کتاب کے اندر، کیونکہ بعض اوقات نا تھوڑا کتابوں میں ممکن ہے کوئی چیز اضافی بھی ہو، یہ بھی امکان ہے۔ میری کتاب کے اندر اس کے 2 فائدے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا فائدہ آقا جان یہ ہے، توجہ، ہر وہ چیز جو ان افعال ناقصہ سے مشتق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ماضی والا ہی عمل کرتی ہے، یعنی کانا والا، اسبا والا، اضحیٰ والا، یعنی جو یہ خود ماضی فعل ہیں، ٹھیک ہے، جو افعال، ٹھیک ہے، ان سے مشتق ہوتے ہیں وہ بھی اپنی ماضی والا عمل کرتے ہیں۔ ان افعال سے جو مشتق ہیں، ٹھیک ہے، جو ان سے مشتق ہے، مثلا مضارع ہو گیا یا کہیں اس میں فاعل آ جاتا ہے،
ٹھیک ہے، امر آ جاتا ہے تو وہ کون والا عمل، کس والا عمل کریں گے؟ وہی اپنی ماضی والا، خود کانا سارا ذل باتا والا عمل کریں گے، ماضی والا عمل کرتے ہیں جو ان سے مشتق ہوتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ کیا کریں گے؟ یعنی اسم کو رفع دیں گے، خبر کو نصب۔ کانا کیا عمل کرتا تھا؟ اسم کو رفع، خبر کو نصب۔ جو ان سے مشتق ہوگا، یکونو بھی وہی عمل کرے گا، کائنون بھی وہی عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ جو ان سے مشتق ہوتے ہیں افعال ناقصہ سے، وہ بھی یہی عمل کرتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ عوامل میں بھی یہ بات آپ نے پڑھی ہے، مجھے امید ہے۔ البتہ ایک نقطہ یاد رکھ لیں کہ ان افعال ناقصہ کی جو مصدر ہوگی، عمل تو وہی کرے گی، لیکن نا وہ اپنے اسم کی طرف ہو جاتی ہے، مصدر اپنے اسم کی طرف ہو جائے گی مضاف، تو پس وہ جو اسم ہے لفظی طور پر مجرور ہوگا، لفظی طور پر، لیکن محلی طور پر مرفوع ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ افعال ناقصہ اسم کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں، محلی طور پر مرفوع ہوگا، لفظی طور پر وہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ جب مصدر عمل کر رہی ہوگی افعال ناقصہ کی، تو وہ مصدر اپنے اسم کی طرف مضاف ہو جاتی ہے، لہذا لفظی طور پر اسم مجرور ہوگا اور محلی طور پر اس کا اسم مرفوع ہوگا۔ مثال چاہیے؟ مثال عرض خدمت ہے، عجب تو من کون اخی کا متقلبا۔ توجہ، کون مصدر ہے کانا کی، کون ہے، تو دیکھو اخی کا کی طرف کون مضاف ہوا ہے، اور اخی کا جو ہے کون کا اسم ہے، لفظی طور پر تو یہ مجرور ہے، لیکن محلی طور پر کون کا کیونکہ اسم ہے مرفوع ہے، متقلباً جو ہے کون کی خبر ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ تو یہ اخی کا مجرور کیسے ہے؟ مجرور کیوں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ مجرور ہے؟ کیونکہ یہ ستہ مکبرہ میں ہے نا، ستہ مکبرہ کی جری حالت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ یا کے ساتھ ہوتی ہے، یہ یا کے ساتھ اخی، من کون اخی کا، ٹھیک ہے۔ رفعی حالت ہوتی تو اخو کا ہوتی، نسبی حالت ہوتی تو اخا کا ہوتی۔ یہ حالت جو اخیقہ کی آئی ہے یہ جری حالت ہے، کیونکہ کون اس کی طرف مضاف ہوا ہے۔ صحیح ہوگی بات آگا جان؟ یہ جناب علی ہے پہلا فائدہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا فائدہ میں میرے خیال میں اکٹھا بیان نہ کروں، ساری بات مخلوط نہ ہو جائے زیادہ خلاصہ بیان کرنے سے۔ ابھی جو افعال ناقصہ کی 3 قسمیں پڑھی ہیں اور فوائد میں پہلا فائدہ بیان کیا، آ جائیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الافعال الناقصۃ ثلاثۃ اقسام، افعال ناقصہ کی 3 قسمیں ہیں۔ الاول یتصرف تصرفا تاما، پہلی قسم یہ ہے کہ یتصرف تصرفا تاما، تصرف تام ہوتا ہے، ماضی مضارع امر وغیرہ ہوتا ہے ان کا۔ وہو، اور وہ کون ہے؟ کان امسا اصبح اضحیٰ ظل باتا سارا۔ والثانی، اور دوسری قسم کیا ہے؟ لا یتصرف اصلاً تصرف نہیں ہوتا ہے۔ وہو لیس و ما دام، اور وہ لیسا اور ما دامہ ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی ماضی تو ہوتی ہے لیسا ما دامہ کی، اصلاً تصرف کا مطلب یہ ہے ان کے باقی جو ہے نا مضارع وغیرہ اور امر وغیرہ، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہوتے ہیں، ورنہ ان کی ماضی تو ہوتی ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اصلاً تصرف نہیں ہوتا، یعنی لیسا رہے گا، آگے سیگے بھی نہیں بنے گا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والثالث، اور تیسری قسم کی افعال ناقصہ کی، یتصرف تصرفا ناقصا، تصرف ناقص ہوتا ہے۔ وہوا، اور وہ کیا ہیں؟ ما زال، ما فتح، ما برئ و من فکا، یہ ہیں۔ فإنه لا يشتق منه غیر مضارع فقط، غیر مضارع، غیر نائب فاعل لا يشتق، فإنه لا يشتق منها ما زال، ما فتح، ما برئ، من فکا سے سوائے مضارع کے مشتق نہیں کیا جاتا ہے۔ فإنه لا يشتق من، ان سے مشتق نہیں کیا جاتا، غیر مضارع فقط، سوائے مضارع کے، یعنی صرف مضارع مشتق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے باقی کوئی چیز مشتق نہیں ہوتی ہے، ان کا مضارع ہوتا ہے۔ فوائد پہ آگئے جناب علی۔ کل ما اشتق من هذه الافعال يعمل عمل ماضیها فی رفع الاسم و نصب الخبر، ہر وہ چیز جو مشتق کی جاتی ہے من هذه الافعال، ان افعال سے، یا ہر وہ چیز جو مشتق ہوتی ہے ان افعال سے، ان افعال سے مراد یہ افعال ناقصہ،
یعمل عمل ماضیہا، وہ اپنے ماضی والا عمل کرتی ہے. ہر وہ چیز جو ان افعال سے مشتق ہوتی ہے اپنے ماضی والا عمل کرتی ہے. فی رفع الاسم و نصب الخبر، اسم کو رفع دینے میں، و نصب الخبر اور خبر کو نصب دینے میں. افعال ناقصہ یہی عمل کرتے ہیں نا، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. غیرہ، توجہ، غیرہ ان مصدرہا یضاف الی اسمہا منتہا، ان مصدرہا، ہا ان افعال کی جو مصدر ہے، افعال ناقصہ کی افعال کی جو مصدر ہے، یضاف الی اسمہا، مصدر اپنے اسم کی طرح مضاف ہوتی ہے. فیکون الاسم مجرورا لفظا مرفوعا محلا، پس اسم جو ہوتا ہے لفظی طور پر مجرور ہوتا ہے اور محلی طور پر مرفوع ہوتا ہے. لفظی طور پر مجرور کیوں ہوتا ہے جی؟ کیونکہ مصدر اس کی طرح مضاف ہوتی ہے، جر دیتی ہے. اور محلی طور پر مرفوع ہے کیونکہ یہ اس کا اسم ہے افعال ناقصہ کا. تو جب اسم ہوتا ہے تو وہ تو مرفوع ہوتا ہے، اس لیے محلی طور پر مرفوع ہوگا. نحو عجبت من کون اخیک متکلبا، مجھے تعجب ہے من کون اخیک، کہ آپ کا بھائی متکلبا، دو روح ہے، دو چہرہ ہے. ٹھیک ہے، دو چہرہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب ہے منافق کی طرف اشارہ ہے، دو روح ہے. تو یہاں کیا ہوا ہے؟ کون اخیک، کون مصدر ہے، اخیک محلی طور پر مجرور ہے. یہ کیا ہوا ہے جان؟ لفظی طور پر مجرور ہے، کون نے اس کو جر دی ہے، لیکن محلی طور پر مرفوع ہے کیونکہ کون کا اسم ہے، متکلباً کون کی خبر ہے. مجھے تعجب ہے کہ آپ کا بھائی کیا ہے؟ دو روح ہے. آپ کے بھائی کے دو روح ہونے پر مجھے تعجب ہوا، عجب. تو دوسرا فائدہ جی، ان هذه الافعال تعمل بلا شرط ما عدا ذا باریا فاتحہ و انفقا. یہاں توضیح نہیں دی تھی خارج میں، تھوڑی سی بات کو عرض کرتا ہوں اور پھر میں ترجمہ اس کا کروں گا آپ کے لیے. دوسرے فائدے میں میرے عزیزو بھائیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں بغیر شرط کے عمل کرتے ہیں. یہ افعال ناقصہ بغیر شرط کے عمل کرتے ہیں سوائے زالہ کے، باریا، فاتحہ، انفقہ کے. یہ زالہ، باریا، فاتحہ اور انفقہ جو ہیں یہ کیا ہے جان؟ یہ عمل نہیں کرتے، ان کی شرط ہے. ان کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ان سے پہلے نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام انکاری ہو یا دعا ہو، اور دعا بھی لا کے ذریعے سے ہو، اس وقت یہ عمل کرتے ہیں. باقی افعال ناقصہ کی کوئی شرط نہیں ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں بغیر شرط کے عمل کرتے ہیں، بغیر شرط، کوئی شرط نہیں ہے، عمل کرتے ہیں. جو ان کا عمل ہے اسم کو رفع، خبر کو نصب دینا، سوائے ذالہ کے، باریا، فاتحہ، انفقہ کے. ان کی شرط ہے کہ یہ اس وقت عمل کرتے ہیں جب ان سے پہلے نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام انکاری ہو یا دعا ہو، اور وہ دعا لا کے ذریعے سے ہو. استفہام انکاری کیا ہوتا ہے جی؟ استفہام انکاری یہ ہے کہ حقیقت میں وہ سوال کرنا نہیں چاہتا ہے. ٹھیک ہے، حقیقت میں کہ ایک جاہل ہے اور پھر وہ سوال کر کے، اصل استفہام کی حقیقت تو یہ ہے نا کہ بندہ جاہل و سوال کر کے ذریعے سے اس کو جاننا چاہتا ہے. نہیں، استفہام انکاری میں وہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے. ٹھیک ہے، حقیقت میں وہ سوال نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہو گئی بات آگا جان. اور اسی دوسرے فائدہ کے آخر میں یہ ہے کہ یہ جو نفی ہے، نفی کے لیے بھی نا ادات معین نہیں ہے، بلکہ ایک خاص حرف معین نہیں ہے، بلکہ نفی حرف کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، فعل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. اور پھر جس طرح نفی لفظی ہوتی ہے، نفی معنوی بھی ہو سکتی ہے. دوسرے فائدے میں کیا بیان ہوا جناب؟ فائدہ دوسرے فائدے میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ بغیر شرط کے عمل کرتے ہیں سوائے زالہ، باریا، فاتحہ اور انفقہ کے. ان کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ ان سے پہلے نفی ہو، نہیں ہو، استفہام انکاری ہو، دعا ہو، اور وہ دعا لا کے ذریعے سے ہو. اور نفی میں بھی
کوئی خاص حرف معین نہیں ہے، وہ نفی حرف کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، فعل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اور نفی لفظی بھی ہو سکتی ہے، معنوی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال سے مطلب واضح ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ دوسرا فائدہ جی، ان هذه الافعال تعمل بلا شرط ما عدا ذالا بارہا فاتحہ ان فکا۔ ان هذه الافعال، لا، یہ افعال ناقصہ جو ہیں، تعمل عمل کرتے ہیں، بلا شرط، بغیر شرط کے عمل کرتے ہیں، سوائے ذالا بارہا فاتحہ اور ان فکا کے۔ فلا تعمل عمل الافعال الناقصۃ، پس یہ افعال ناقصہ، فلا تعمل عمل الافعال الناقصۃ، پس یہ یعنی کون؟ ذال بار فاتحہ کی طرف اشارہ ہے۔ فلا تعمل، پس یہ عمل نہیں کرتے ہیں افعال ناقصہ والا، الا مگر کب؟ اذا تقدمہا نفی، مگر جب تقدمہا ذال بار فاتحہ سے پہلے نفی مقدم ہو، یا نہیں ہو ان سے پہلے، او استفہام ما انکاری، یا ان سے پہلے کیا ہو استفہام انکاری ہو اگر جان۔ اذا تقدم نفی او نہیں، اور استفہام انکاری، یہ اس سے پہلے استفہام انکاری ہو، او دعا یا دعا ہو۔ ولا یکون دعا الا بلا، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دعا نہ ہو مگر لا کے ذریعے سے دعا ہو۔ نحو، توجہ، ما زال الانسان ضعیفا، یہ کس کی مثال دی ہے؟ زالہ کی۔ زالہ اب افعال ناقصہ والا عمل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا آ گئی آگے جان؟ ما نفی آئی ہے، ما زال الانسان ضعیفا، ٹھیک ہے، یعنی کیا؟ ما زال الانسان ضعیفا، زالہ بھی نفی ہے، ما بھی نفی ہے، نفی مثبت ہو جاتا ہے۔ ما زال الانسان ضعیفا، انسان ہمیشہ ضعیف ہے۔ دوسری مثال، ولا تزل صابرا، یہاں نہیں ہے تزل کے اوپر، تزل سے پہلے نہیں آ گئی ہے، معنی پھر بھی ہمیشہ کا بنے گا لا تزل صابرن، ٹھیک ہے، ہمیشہ کیا کرو؟ اہل صبر بنو، ہمیشہ صبر کرو، لا تزل صابرن، تم ہمیشہ صبر کرو۔ اگلی مثال، ولا زلت سعیدن، یہاں آگا جان کیا آ گیا ہے بھلا؟ وہ دعا کے لیے، ولا یکون دعا الا بلا، لا کے ذریعے سے دعا ہے۔ لا زلتا، ان سے پہلے لا گیا نا، لا جو دعا کرنی تھی مگر لا کے ذریعے ہو، لا زلتا سعیدن، یعنی تم ہمیشہ سعادت مند رہو، تم ہمیشہ سعادت مند رہو۔ یہ ہو گئی بات۔ وَهَلْ يَبْرَأُ الْبَخِيلُ مَمْقُوتًا، یہ حل کس کی مثال دے رہے ہیں؟ وہ استفہام انکاری کی، یبرأ سے پہلے آیا ہے استفہام انکاری، ٹھیک ہے نا، تو یہ بن گئی وَهَلْ يَبْرَأُ الْبَخِيلُ مَمْقُوتًا، کیا بخیل جو مورد غضب ہے، حل یبرا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تباہ ہو جائے گا۔ حل یبرہ البخیل ممقوتاً، کیا بخیل، ممقوتاً کیا بخیل جو مورد غضب ہے، یبرا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی تباہ ہو جائے گا۔ یعنی کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی ختم نہیں ہوگا، استفہام انکاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَمَّا النَّفْيُ فَلَا يَكُونُ بِأَدَاةٍ مُعَيَّنَةٍ بَلْ يَكُونُ إِمَّا بِالْحَرْفِ كَمَا فِي الْمِثَالِ أَوْ بِالْفِعْلِ۔ پھر یہ بتایا کہ یہ جو نفی ہے، یہ فَلَا يَكُونُ بِأَدَاةٍ مُعَيَّنَةٍ، نفی ادات معینہ سے نہیں ہے کہ نفی کے لیے خاص ادات معین ہو، حرف معین ہو، بل یکون، بلکہ اما بالحرف ہے، بلکہ یہ نفی یا حرف کے ذریعے ہوتی ہے، کما فی المثال، جیسے مثال میں پڑھا، او بالفعل، یا نفی فعل کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ نحو لیس ینفک الداء مقیما، لیس نفی آ گئی، ینفک سے پہلے ہے، لیکن لیس تو فعل ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیس ینفک الداء، دا کا مطلب ہوتا ہے درد، یعنی لیس ینفک، ہمیشہ درد مقیم ہے، ہمیشہ درد جو ہے وہ ثابت ہے، ہمیشہ درد ثابت ہے۔
ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، ہمیشہ درد ثابت ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ النَّفِيِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ النَّفِيِ لفظاً، ہر ایک کل ذالکا، ہر ایک جو ہے جو اوپر باتیں ہم نے کی ہیں نفی کی، ٹھیک ہے، ہر ایک کیا تھا؟ از قبیل نفی لفظی ہے، نفی لفظی تھا نا، ہر ایک جو ہے نفی لفظی کی قبیل سے ہے۔ وَأَمَّا النَّفِيُّ مَعْنًا، اما وہ نفی جو معنی نفی ہے، لفظی طور پر کوئی نفی لگی ہوئی نہیں ہے، فَقَوْلِكَ، تو آپ کے اس قول میں کَلَّمَا يَزَالُ زَیدٌ مُسَافِرًا، ٹھیک ہے، یہاں کوئی نفی ہے لیکن معنوی نفی ہے، کلما بہت کم ہے کہ زید مسافر ہو، کیا مطلب ہے؟ بہت کم ہے، کم ہے کا مطلب یہ ہے کہ یزالو کے ساتھ ملے گا یعنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کلما یزال زید مسافرن یعنی زید ہمیشہ مسافر ہے، بہت کم ہے کہ زید سفر نہ کرے، ٹھیک ہے، نہیں، کم ہے کا مطلب ہے کہ گویا کہ ہے ہی نہیں، نہیں ہے، نفی کے معنی میں کم ہے یعنی نفی کے معنی میں یعنی نہیں ہے، گویا کہ کلما یزال زید مسافرن، یزال نفی، کلما بھی نفی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ کے معنی میں ہو گیا، زید ہمیشہ مسافر ہے، پیوست ہے، ہمیشہ زید مسافر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب علی جو مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس پہ ذرا آپ کی نا تھوڑی توجہ مطلوب ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو میں ابھی تک کہتا آ رہا ہوں بڑی آسان بڑی آسان بڑی آسان، ابھی یہاں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی غور فرمائیں، توجہ طلب بات ہے میرے عزیزو، وہ سوال نمبر 66 کے اندر جو بیان ہو رہی ہے وہ تھوڑی توجہ طلب بات ہے، وہ یہ ہے جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ 66 نمبر سوال میں یہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ماہ یا مرتبۃ الاسم والخبر، اسم اور خبر کا کیا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ پوچھا اور جواب دیا جا رہا ہے کہ اسم جو افعال ناقصہ کا ہے عزیزو، اسم جو افعال ناقصہ کا ہے یہ فعل ناقص کے ساتھ جاری ہوتا ہے جس طرح فاعل جاری ہوتا ہے، کیا کہا ہے؟ افعال ناقصہ کا اسم اپنے فعل ناقص کے ساتھ جاری ہوتا ہے جس طرح فاعل جاری ہوتا ہے اپنے فعل تام کے ساتھ، ٹھیک، وہ کیسے ہے؟ فاعل اپنے فعل کے ساتھ کیسے آتا تھا؟ فعل پہلے ہوتا تھا، فعل پہلے ہوتا ہے، فاعل بعد میں ہوتا ہے، یہ ہے نا، ضرب زید، ضرب پہلے ہے، زید بعد میں ہے، فعل پہلے ہے، فاعل بعد میں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر فاعل ظاہر بظاہر ہو، فاعل ظاہر بظاہر ہو، جیسے ضرب زید کی میں نے مثال دی ہے، تو وہ جو ضربہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عامل جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر فاعل تثنیہ ہو، جمع ہو ظاہر، فاعل ظاہر تثنیہ ہو جمع ہو، پھر بھی فعل کیا آتا ہے اگر جان؟ مفرد آتا ہے۔ اسی طرح افعال ناقصہ کا جو اسم ہے وہ افعال ناقصہ کے ساتھ آئے گا جس طرح فاعل اپنے فعل کے ساتھ جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ افعال ناقصہ کا اسم جو ہے یہ فعل ناقص کے ساتھ، کانا سارا ذلہ وغیرہ کے ساتھ جاری ہوتا ہے جس طرح فاعل جاری ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ فاعل کس طرح جاری ہوتا ہے جی؟ فاعل سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہے، فاعل سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہے، ساری باتیں نہیں ہیں، بے شک آپ رجوع کر سکتے ہیں، میں 2-3 بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مثلا اگر فاعل ظاہر بظاہر ہے تو اس کا جو فعل ہے وہ کیا آتا ہے؟ مفرد آتا ہے، وہ فاعل تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ اسی طرح اگر جان یہ کہ اس کا افعال ناقصہ کا جو اسم ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے اگر جان؟ یہ بھی ایسے ہوگا کہ اس کا جو فعل ہے ناقص وہ پہلے ہوگا،
پہلے ہوگا، اسم بعد میں ہوگا۔ جس طرح فاعل سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہے، فاعل سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اسم سے پہلے افعال ناقصہ کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ عوامل میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ افعال ناقصہ کی خبر خود افعال ناقصہ پر مقدم ہو جاتی ہے، لیکن مجھے تو کوئی نہیں یاد کہ کہیں ہم نے پڑھا ہو کہ افعال ناقصہ کا اسم خود افعال ناقصہ پر مقدم ہو جاتا ہے۔ دیکھا نا بات آپ نے، یعنی اسم جو ہے افعال ناقصہ کا وہ افعال ناقصہ کے میرے عزیزوں بعد میں ہوتا ہے، جس طرح فاعل بعد میں ہوتا ہے، فعل پہلے ہوتا ہے۔ امید ہے میں نے بات پہنچا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل مفرد ہوتا ہے، چاہے فاعل تثنیہ ہو یا جمع، اسی طرح اس کا اسم تثنیہ ہو یا جمع فعل ناقص جو ہوگا وہ مفرد ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسم کا رابطہ اپنی خبر کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ یہ تھا اسم کا رابطہ فعل ناقص کے ساتھ، ایسے ہے جیسے جناب علی فاعل کی طرح جاری ہوتا ہے۔ اسم افعال ناقصہ فعل ناقص کے ساتھ جاری ہوتا ہے، فاعل کی طرح جاری ہوتا ہے۔ فاعل والے احکام دیکھ کے اسم کے اوپر لاگو کرو گے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی۔ اور یہی اسم افعال ناقصہ کا اسم اپنی خبر کے ساتھ جاری ہوتا ہے جس طرح مبتدا اور خبر جاری ہوتے ہیں۔ توجہ، افعال ناقصہ کا اسم اپنی خبر کے ساتھ اس طرح رابطہ رکھتا ہے، اس طرح جاری ہوتا ہے جس طرح مبتدا اور خبر کا رابطہ ہوتا ہے، اور جس طرح مبتدا اور خبر جاری ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی وضاحت، کیا مطلب؟ مبتدا اور خبر پہ آؤ۔ مبتدا اور خبر کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ مرفوع ہوتی ہے، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اصل یہ ہے کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار جو ہے جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو جانتے ہیں تو مبتدا پر مقدم ہو جاتی تھی۔ اسی طرح جو مبتدا اور خبر والا حکم ہے وہی خبر، مبتدا اور خبر والا جو حکم ہے وہی حکم لاگو ہوتا ہے اس اسم اور افعال ناقصہ کے اسم اور خبر پر۔ افعال ناقصہ کا اسم اپنی خبر کے ساتھ اس طرح جاری ہوتا ہے جس طرح مبتدا اور خبر ہیں۔ مبتدا اور خبر میں مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی رابطہ جو ہے اسم اور خبر کا بھی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسم جو ہے افعال ناقصہ کا مرفوع ہوگا اور اس کی جو خبر ہے وہ نکرہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسم پہلے ہوگا افعال ناقصہ کا، خبر بعد میں ہوگی۔ لیکن کبھی کبھی جس طرح خبر مقدم ہو جاتی ہے مبتدا پر بعض مجوز کی وجہ سے، اسی طرح یہاں بھی بعض جگہوں پہ خبر جو ہے اسم کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ مقدم ہو جائے گی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسے مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں خبر مقدم ہوئی ہے، یہاں جب ظرف تھی کان عندی غلام مثلا، ٹھیک ہے نا۔ توجہ جی، یہ پڑھتا ہوں پھر فوائد ہیں۔ 66 نمبر سوال عزیز و توجہ کرنا، یہی مطلب تھوڑا سا توجہ طلب ہے۔ ان الاسم فی ھذا الباب یجری مع الفعل الناقص مجرى الفاعل فی التزام التاخیر و افراد العامل۔ ان الاسم فی ھذا الباب، اسم اس باب میں یعنی افعال ناقصہ میں جو اسم ہے، یجری مع الفعل الناقص، یہ اسم اپنے فعل ناقص کے ساتھ جاری ہوتا ہے، مجرى الفاعل، جس طرح فاعل جاری ہوتا ہے۔ مجرى الفاعل جاری مجرى فاعل ہے، فاعل کی طرح جاری ہوتا ہے۔ کس چیز میں؟ فی التزام التاخیر و افراد العامل، التزام التاخیر مؤخر ہونے میں اور عامل کے مفرد ہونے میں۔ فاعل جو ہے، فاعل فعل کے بعد آتا ہے نا، اسی طرح اسم بھی فعل ناقص کے
بعد آئے گا. و افراد العامل، فاعل ظاہر ہو اس کا عامل مفرد ہوتا ہے نا. یہاں بھی اگر فاعل بعد میں یعنی جو اسم آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ظاہر بظاہر ہے تو اس کا عامل کیا ہوگا؟ مفرد ہی ہوگا. ان الاسم فی ھذا الباب، اسم جو ہے ھذا الباب فعل ناقص کا یجری مع الفعل ناقص، فعل ناقص کے ساتھ جاری ہوتا ہے. مجر الفاعل، فاعل کی طرح جاری ہوتا ہے. کس چیز میں؟ فی التزام تاخیر، مؤخر ہونے میں، و افراد العامل اور عامل کے مفرد ہونے میں. وحلم ماجرا اور اسی طرح اور کھینچتے جائیں. و یجری مع الخبر مجر المبتدا، اس یجری کا عطف کہاں ہے آگا جان؟ یجری کا عطف ہے اس پہلی یجری پہ، یجری مع الفعل و یجری مع الخبر مجر المبتدا مع خبر ہی. یجری یہ اسم جاری ہوتا ہے اپنی خبر کے ساتھ، افعال نقص والے اسم کی بات کر رہا ہوں. یجری اسم جاری ہوتا ہے اپنی خبر کے ساتھ، مجر المبتدا والخبر، جس طرح مبتدا اور خبر جاری ہوتے ہیں. کس میں؟ فی التعریف والتنکیر، معرفہ اور نکرہ ہونے میں، والتقدیم والتاخیر، اور مقدم اور مؤخر ہونے میں. ٹھیک ہے، تو بات امید پہنچ گئی ہوگی کہ یہ اسم جو خبر کے ساتھ جاری ہوتا ہے کس طرح ہیں؟ مبتدا خبر کی طرح ہیں. مبتدا خبر میں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے یا نہیں؟ لیکن کبھی کبھی جو ہے آپ جانتے ہیں جب ظرف جار مجرور ہو تو خبر مقدم ہو جاتی ہے. یہاں بھی بعین ہی مبتدا اور خبر کی طرح اسم جو ہے وہ کیا ہوگا آگا جان؟ معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے، اور اسم پہلے ہوگا، خبر بعد میں ہوگی. لیکن کبھی کبھی جو ہے کیا ہو جائے گی؟ خبر جو ہے وہ مقدم ہو سکتی ہے اسم پر. ٹھیک ہے، جس طرح خبر مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے بعض چیزوں کی وجہ سے، جیسے ظرف یا جار مجرور کی بات کی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا مطلب آگا جان. ایک مرتبہ پھر اور تمام آگا جان. وَيَجْرِي مَعَ الْخَبَرِ مَجْرَ الْمُبْتَدَى مَعَ خَبَرِ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ. یجری الاسم، اسم جاری ہوتا ہے اپنی خبر کے ساتھ، مجر المبتدا مع خبر ہی، جس طرح مبتدا اپنی خبر کے ساتھ جاری ہوتا ہے. فی التعریف والتنکیر، معرفہ ہونے میں اور نکرہ ہونے میں، والتقدیم والتاخیر، اور مقدم اور مؤخر ہونے میں. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ مطلب تمام ہوا. مجرل جو ہے نا یہ یجری کا مفعول مطلق ہے، اور آگے جو بحث ہماری آ رہی ہے وہ فوائدوں میں ہے، تو اس کو ہم اسی جگہ کے اوپر روکتے ہیں. فوائدوں ہم اس سوال کے اگلے درس میں نا ملا لیں گے. میرے عزیزو موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.